وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 75 سے 78 تک، درس نمبر 561. آج کا موضوع کیا دنیا ہمارا بڑا بت ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 75. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم نے زمین اور آسمانوں کا نظام ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا تاکہ یہ یقین کرنے والوں میں سے بن جائے. دیکھیں، گزشتہ سبق میں بھی آپ سے میں نے عرض کی تھی، گزارش کی تھی کہ دیکھیں قرآن ہمارے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ اس میں بیان کیا ہے تو وہ ہمارے لیے ہے. اگر ہم یہ قرآن کو اپنے لیے نہ سمجھیں اور اس میں اپنے لیے نصیحت نہ ڈھونڈیں تو پھر تو قرآن کا فائدہ ہمیں نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کی حقیقت بتا دی تاکہ اس کا یقین، یہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو اب یہ ہے نا کہ میں تو گزشتہ درس میں بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ انسان خود اگر اس زمین اور آسمان کی حقیقت کو نہ سمجھے تو پھر تو یہ اس کو باطل سمجھے گا، یعنی اس کے مقصد کو نہ سمجھے. حقیقت مطلب مقصد. اگر آپ زمین اور آسمان اور اپنا مقصد وجود ہی نہیں جانتے تو پھر تو آپ اس کو بے مقصد سمجھیں گے، یعنی الٹیمیٹ بے مقصد سمجھیں گے. اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا مقصد. آج جس طرح کے ہم ہیں، آج کا مسلمان اس کائنات کی حقیقت کو نہیں جانتا، اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ باطل کو اس نے مقصود حیات بنا لیا ہے. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب بن گیا ہے، اور ہم نے دنیاوی نفسانی خواہشات کے سامنے اس کو ہم نے اپنا الہ بنا لیا ہے. یہ ایک بت ہے. دنیا، ظاہر دنیا ایک بت ہے جو ہماری آخرت کے راستے میں رکاوٹ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کائنات کی حقیقت سمجھ لیں، اپنی حقیقت کو جان لیں، تو پھر اس بت کو آپ گرا دیں گے. آپ ظاہر کے لیے نہیں،
پھر باطن کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اور یہ دیکھیں قرآن کی روح سے اگر میں آپ کو یہ بات، آپ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات ذرا نئی لگے، لیکن نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک سے کہ یہ ایک آیت میں پڑھتا ہوں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم۔ سنوریہم، جلد ہی ہم ان کو، کس کو؟ ہمیں، ہم اپنی نشانیاں بتا دیں گے آفاق اور انفس میں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ حق ہے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے یہ حق ہے۔ اب آیت کا جو اسلوب ہے، جو الفاظ ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن یہ اور وہ تقریباً ایک ہی مضمون ہے، تقریباً ایک ہی مضمون ہے۔ وہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے؟ یہاں اس آیت میں ملکوت کی بات ہو رہی ہے، وہاں آیات کی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اچھا یہاں اس سورہ انعام میں اس آیت میں ملکوت کی بات ہو رہی ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ آیات کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت میں موقنین کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں بھی موقنین کی بات ہے، حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم، ان پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے رب کی طرف سے۔ تو بات ایک ہی ہے، طریقہ کار ذرا مختلف ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ یعنی مضمون کے حساب سے اللہ تعالیٰ کا مختلف انداز سے ایک چیز کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے، نصرف الآیات، بدل بدل کے ایک چیز جو ہے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جہاں تک یہ میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ آیات، تو آیات پہ غور و فکر، کہ یہ فکر نہیں کرتے، پھر مومن کی خاصیت بتائیے اللہ تعالیٰ نے، یتفکرون فی یذکرون الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ میرے بندے جو ہیں مجھے یاد کرتے ہیں، یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، اور تفکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو فی خلق السماوات والارض، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب غور کرتے ہیں تو ان کے سامنے مقصد واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، اور اگر یہ آخرت کی کامیابی کو مقصد نہ بنائے زندگی گزارنے کا، تو پھر یہ تو نقصان میں ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت کو ضائع کر دیں، برباد کر دیں، جیسا کہ ہم کر رہے ہیں آج، تو پھر تو ہم آگ میں جا پڑیں گے، ضلال مبین میں جا پڑیں گے۔ تو دیکھیں یہ آیت ذرا آپ سمجھیں، اور دیکھیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ہر آیت میں آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ سبق تلاش کریں۔ یہ جو مضمون ہو رہا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی عام طور پہ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ بہت سی کتابوں میں اس کو اسی قصے کے لحاظ سے کہا گیا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر جو عام طور پہ بیان کرنے والے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بس یہ ایک واقعاتی یعنی واقعے کے طور پہ یہ ہم بیان کرتے ہیں، اس سے سبق نہیں لیتے۔ نہیں، یہ قرآن ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اور اس سے ہمیں سبق لینا ہے۔ اور اس کا اگر دیکھیں ہر آیت ہم پر فٹ ہو رہی ہے، ابھی تک 2 آیت ہم نے پڑھی ہیں ہم پہ فٹ ہو رہی ہے، بہرحال یہ آپ نے دیکھنا ہوگا۔ تو اس آیت میں تھوڑا سا میں کلام کروں گا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو اب دنیا میں اس وقت 2 گروہ ہیں، تھوڑے سے لوگ جو ہیں قلیل من عبادی الشکور کی مصداق، تھوڑے سے لوگ ہیں جو یقین کرنے والے ہیں، اور بہت سی تعداد جو ہے
وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، ان کا یقین ہی نہیں ہے اپنی پیدائش پہ، زمین اور آسمان کے مقصد پیدائش پہ ان کا کوئی یقین ہی نہیں ہے، نہ غور کرتے ہیں نہ فکر کرتے ہیں۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اچھا اب صاحب ایمان اور لِيَكُونَ مِنَ تاکہ وہ یقین کرنے والے میں سے ہو جائے۔ اہل ایمان جو ہیں وہ اہل یقین ہیں اہل ایمان جو ہیں وہ اہل یقین ہیں، اور ایمان جو ہے وہ پہلی شرط ہے، اس کے بعد دوسری شرط عمل صالح ہے کامیابی کے لیے۔ اگر آپ اہل ایمان نہیں ہیں تو آپ عمل صالح، اگر آپ اہل یقین میں نہیں ہیں، موقنین کی میں بات کر رہا ہوں نا، لیکون من الموقنین، اگر آپ اہل یقین میں نہیں ہیں تو آپ پھر عمل صالح، آپ کا ہر عمل باطل ہوگا۔ یہ بات بھی میں کھلی طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ سوال کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین ہی نہیں ہے حق پر تو بس بات ختم ہو گئی، آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو یہ پیغمبر کی بھی بات ہے، پیغمبر تو اہل یقین میں سے ہوتا ہے، اور ہمیں بھی اہل یقین میں سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ اہل یقین نہیں ہیں تو بس میں مختصر بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ آپ یقین پیدا کریں، زمین اور آسمان کی پیدائش، اپنی پیدائش میں غور و فکر کریں تو آپ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما، بہرحال یہ یعنی آگے چلتے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، جب رات اس پر طاری ہوئی، رأى کوكبا تو اس نے ایک تارا دیکھا، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والوں میں کا گرویدہ نہیں ہوں، ان کو میں پسند، جو ڈوب جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے چاند چمکتا نظر آیا، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی، لأکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہوتا، یعنی اگر مجھے ہدایت نہ ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں ہوتا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب انہوں نے دیکھا سورج کو روشن، بازغہ روشن، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا یہ ہے میرے رب، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، انہوں نے کہا اے میری قوم، میں بیزار ہوں ان تمام ہستیوں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اس مضمون کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو بظاہر یعنی الفاظ سے یہ لگتا ہے کہ ھذا ربی، وہ باطل معبود کے قائل ہو گئے، ستارے کو پہلے معبود کہا، چاند کو کہا، پھر سورج کو کہا ھذا ربی، الفاظ سے یہ لگتا ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ پیغمبر تو یعنی شروع دن سے ہی صاحب یقین ہوتا ہے اور وہ راہ ہدایت پر ہوتا ہے، تو وہ بات تو ذہن سے نکال دیں۔ باقی یہ تو تبلیغ کا طریقہ ہے۔ وہ پہلے میں تھوڑا سا شان نزول کے حساب سے بات کر لوں۔ اس میں یہ ہے کہ یعنی وہ قوم جو تھی وہ ستارہ پرست قوم تھی، سورج چاند ستارے یہ ان کے یعنی معبود، ان کو یعنی جو چیزیں فائدہ پہنچاتی تھیں، ظاہر ہے آج بھی یہی ہے۔ ہندو جو ہیں ان کے پتہ نہیں کتنے کروڑ خدا ہیں، ہر چیز میں فائدہ دیکھتے ہیں یا نقصان سے ڈرتے ہیں، اس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ تو دیکھیں ایسا انہوں نے یعنی ان کے حساب سے یہ ستارہ پرست، وہ جب نمرود تھا وہ جو سورج دیوتا تھا اس کے نائب کی حیثیت سے وہ کام کر رہا تھا، اپنی خدائی اس نے چمکائی بھی تھی کہ میں سورج دیوتا کا نائب ہوں۔
اور وہ ایک ستارہ پرست قوم تھی. بہرحال دیکھیں اس میں اب یہ یعنی ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا. اب اس میں جو ہے یہ ایک طریقہ تبلیغ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، یعنی ایک سوالیہ انداز، یہ میرا رب ہے. اچھا، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا فلما افل قال لا احب الآفلین، جو ڈوب جائے تو اس کو تو میں پسند ہی نہیں کرتا. تو اسی طرح چاند اور اسی طرح سورج. اب اس میں جو مضامین ہیں دیکھیں، ہم نے بھی غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے. شرک خفی میں ہم بھی مبتلا ہیں سامنے کرام. یعنی جو شرک خفی کیا ہوتی ہے کہ پوشیدہ چھپا ہوا شرک، یعنی غیر محسوس طریقے سے اگر آپ زہر کھا لیتے ہیں تو وہ تو آپ کو نقصان دے گا. زہر کو زہر نہ سمجھیں، اس کو میٹھا سمجھ لیں یا کوئی بھی چیز سمجھ کے آپ اس کو استعمال کر لیں تو وہ تو آپ کو بہرحال نقصان دے گا. اسی طرح ہم لوگ جو ہیں سامنے کرام شرک خفی میں مبتلا ہیں. اول تو شرک کی تعریف بھی ہم نہیں جانتے. شرک کی تعریف جو حقیقی ہے وہ ہم نہیں جانتے. توحید یہ ہے کہ صرف اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، یہ توحید ہے. اگر ایسا آپ نہیں کر رہے تو پھر وہ توحید نہیں ہے بلکہ شرک میں تبدیل ہو جاتی ہے بات. اگر آپ کسی اور کا کہنا مان رہے ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں تو آپ شرک میں مبتلا ہیں. شرک خفی ہے، وہ زبان سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، عملی طور پہ آپ تو اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ساری قوم جو ہے کتنی ہے؟ 1.5 ارب لوگ ہیں یہ. تو دیکھیں اب اس میں مضمون یہ ہے کہ اب یہ انہوں نے وہ قوم جو تھی، وہ جو ظاہری نشانیاں تھیں، یہ سورج چمک رہا ہے، یہ تارہ چمک رہا ہے، یہ چاند چمک رہا ہے، اس کو معبود بنا لیا تھا، بت بنا لیا تھا. کیا ہمیں سونا جو ہے یہ چمکتا ہوا نہیں نظر آتا؟ یہ آپ کے تمام سنیارے جو ہیں یہ کیسے چمکاتے ہیں اپنی دکان کو اور کیسے بلب وغیرہ لگاتے ہیں، سونا چمکتا ہوا آپ کو کتنا بھاتا لگتا ہے. ویسے بھی ہم سونے کے پجاری ہیں، دولت لکشمی دیوی کی پجاری ہیں، دولت. اور یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، نہیں تو ہونا چاہیے کہ ہمارا معبود، بڑے معبودوں میں سے ایک معبود جو ہے وہ ظاہری دولت، مال و دولت ہے. اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو اصل سے روک لے، فتنہ، وہ فتنہ ہی ہو گیا. تو اسی طرح دیکھیں معبود کی بات ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں 3 چیزوں کو دیکھا انہوں نے اور تینوں چیزوں کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے. ھذا ربی، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. خیر وہ تو قوم کو انہوں نے اس طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کی، دیکھو ستارہ ڈوب گیا، دیکھو چاند ڈوب گیا، دیکھو سورج بھی ڈوب گیا. یہ تو کوئی جو ڈوب جائے، جس میں کوئی جو طاقت ہی نہ ہو، جس کو ڈوبنا ہے تو وہ تو سر جھکانے کے قابل نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے اس طریقے سے، اب یہ ہے نا کہ اس ادھر ظاہر کو، یعنی ہمارے تو خدا ہیں. اب دنیا ہمارا بڑا، اپنے لیے اس آیت کو دیکھیں نا، ہمارا بڑا معبود جو ہے وہ دنیا ہے. دنیا کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے. دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے رہنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ایسے ہی بات ہے تو یہ بات پھر بہت نقصان دہ ہے. ایسی سوچ نقصان دہ ہے. رب جو ہے، اب اس میں رب کے الفاظ استعمال ہوئے. وہاں تو جو پہلی آیت تھی 74 نمبر، اتتخذوا اصناما آلہہ، یہاں رب کا تذکرہ ہے. 3 دفعہ وہ کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے. یہ تو بڑا نظر آ رہا ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے. لیکن جب ڈوب جاتا ہے تو پھر وہ حقیقت کھول دیتے ہیں. تو دیکھیں
دنیا مقصود ہو نہیں سکتی. جو سادی سی میں بات اگر آپ کو کروں نا، دنیا جس کو ہم نے معبود بنا لیا ہے، مقصود بنا لیا ہے، محبوب بنا لیا ہے، مطلوب ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا ایسا. کیونکہ دنیا مقصود تب ہوتی جب یہ ہمیں حاصل ہو جاتی. دنیا تو جتنی بھی آپ کما لیں، دنیا چھوڑ کے آپ چلے جائیں گے، بات ختم ہو گئی. جتنی بھی آپ دنیا کما لیں، آپ دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. جو بھی آپ نے کیا کرایا کمایا ہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں. اولاد رہ جائے گی، بیوی رہ جائے گی، شوہر رہ جائے گا، بچے رہ جائیں گے، مال و دولت، عہدہ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ختم ہو جائیں گی. تو اب یہ ہے نا کہ ایک اللہ، ایک معبود حقیقی ہونا چاہیے جو لازوال ہو، جو باکمال ہو. یہ انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے کہ یہ بڑی ہستی کو، ھذا اکبر، بڑی ہستی کو تلاش کرتا ہے اور بڑے طاقتور ہستی کو تلاش کرتا ہے، بڑی فائدہ دینے والی ہستی کو. یہ انسانی فطری طور پہ. یہ تو دیکھیں ہم جاہل بن گئے اور ہم کائنات کی حقیقت کو نہیں جانتے، تو ظاہر ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے. ہم کائنات کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ملکوت سے واقف نہیں ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے. تو پھر ہم نے ظاہر کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اور ہم مسلمان آج کا ذلیل اور خوار ہے. کیوں؟ کہ اس کا سر ظاہر کے سامنے جھکا ہوا ہے. دنیا اس کو محبوب ہے، دنیا اور صرف دنیا. دیکھیں ہماری خواہشات اور ترجیحات میں اللہ، آخرت، جنت نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے ہماری. ویسی زبان سے کہتے ہیں اور زبانی دعوے کرتے ہیں. رسول کے غلامی کے دعوے، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، یہ زبانی دعوے. حقیقت میں تو آپ اپنے نفس کے غلام ہیں، اور نفس کی عبادت کرتے ہوئے ہم جان دے رہے ہیں. یہ بعض الفاظ میں کھلے طور پہ اس لیے کہتا ہوں کہ کیونکہ میرے پاس وقت تو کم ہے. میں تو ایسا نہیں کر سکتا کہ کل کے لیے مضمون یعنی روک رکھوں کہ یار یہ بات میں کل کہوں گا. ہو سکتا ہے آج ہی میری زندگی کی شام ہو جائے تو میں آپ کو کہہ دوں جو کہنا ہے، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. ہمارا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے. ایسی کہانیاں عام ساری گھروں کی کہانی یہی ہے سامنے کرام، سارے گھروں کی کہانی یہی ہے، ہم سب کی کہانی یہی ہے کہ دنیا اور دنیا، آخرت نو، کوئی یقینی نہیں ہے. لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب یہ دیکھیں تھوڑی سی وہ بات رہ گئی تھی آیت نمبر 75 میں، ہم نے دکھا دیا. اب اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ بھئی ہم کیسے دیکھیں، اللہ نے ابراہیم کو تو دکھا دیا، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ ازلی ہدایت یافتہ تھے، لیکن آپ بھی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، آپ بھی اہل یقین میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کیا ہے، آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا، آپ کو نشانیاں دیکھنی پڑیں گی اللہ تعالیٰ کی، اور کائنات میں غور و فکر کریں اور اہل یقین کے ساتھ بیٹھے، اہل یقین کی صحبت میں بیٹھے، سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو آپ اہل یقین میں سے ہو جائیں گے. صحبت، یقین والوں کی صحبت آپ کو اہل یقین بنا دے گی، اور اگر شک والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ شک والے ہی رہیں گے، شک میں رہیں گے. تو بہرحال یہ باتیں ہیں. اور آج جو یہ ابھی جو میں نے 3 آیت پڑھی نا، تو دیکھیں جس طرح وہ سورج چاند ستارے کے سامنے جھکتے تھے، ہم بھی جھکے ہوئے ہیں. معبود اگر مختلف ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہماری اور ان کی مماثلت ہے کہ وہ بھی خواہشات نفس کے پجاری تھے اور ہم بھی خواہشات نفس کے پجاری تھے. ان کو کچھ اور بات سمجھ میں آ رہی تھی اور ہمیں کچھ اور بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہم زیادہ حقیقت پسند ہیں، ہم تو دنیا کو دیکھ رہے ہیں.
سورج چاند ستاروں کو ہم نے چھوڑ کے دنیا کے بت کے سامنے سر جھکا دیا ہے، سجدہ ریز ہیں۔ اگر آپ ایک اہل نظر، کوئی بھی اہل نظر ہو تو مسلمانوں کی یہ تمام تعداد کو الا ماشاء اللہ وہ دیکھے گا کہ دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور دنیا ہی اس کا دنیا اور دنیا بس۔ بہرحال یہاں رب کا تذکرہ ہے سامنے، ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ رب ہے میرا۔ دیکھیں ہم نے بھی یہ یعنی رب کے الفاظ پہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ہم نے رب بنا لیا ہے ظاہر کو، ظاہر میرا رب ہے۔ کافی مرتبہ آپ اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ اپنے علم پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس پہ نازاں ہوتے ہیں، اور جو بھی آپ کے سکلز ہیں آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اختیارات آپ کو حاصل ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے میں اس پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی دھوکے میں یہ ساری قوم جو ہے وہ مصروف ہے۔ ہم اپنے آپ کو با اختیار سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، لیکن وہ اختیار اس لیے ہے کہ وہ ایک سرمایہ ہے، اسے آپ واپس کر دیں اللہ کے پاس۔ ہم میں سے ہر شخص فرعون بنا ہوا ہے اپنے اختیارات کے بلبوتے پر، اپنی اپنی حیثیت میں ہم میں سے ہر شخص نمرود اور فرعون کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ تو اور پھر ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق وہ کرتا ہے، اپنی اپنی فرعونیت جو ہے وہ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ بعض مرد جو ہیں اہل خانہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، مثال کے طور پہ کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، مارنا پیٹنا روز کا معمول ہوتا ہے، گالیاں دینا۔ کبھی کبھی بیگم صاحبہ جو ہے وہ ایسے گھرانے سے آتی ہے جو گالیوں والا ہو، تو وہ بھی بس سیکھ لیتی ہے گالیاں دینا، اور کبھی کبھی تو شوہر کو بھی جو بیچارے ہوتے ہیں وہ بھی پٹنا چاہتے ہیں بیویوں سے، تو ہوتا رہتا ہے یہ۔ لیکن بات یہ ہے، اصل میں بات کیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کے حکم کے سامنے ہمیں سر جھکانا ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام ضروریات کا کفیل واحد ہے، بس وہی ہے رب ہے اصل میں، وہی آپ کو دیکھ رہا ہے، وہی آپ کو سن رہا ہے، وہ آپ کی ضروریات سے آگاہ ہے۔ اس نے آپ کو پیدا بھی کیا ہے، موت سے لے کر پیدائش سے لے کر موت تک وہی آپ کا ہمدم دیرینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ مضمون سمجھنے کا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ، دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون ذرا زیادہ ہے، میرے خیال سے ترجمہ سنا دیں آپ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے دکھا دیے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی حقیقت، تاکہ یہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب رات طاری ہوئی ان پر، رأى کوكبا، تو انہوں نے ایک تارا دیکھا، قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، اور جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو بولے کہ میں ڈوب جانے والوں کا تو گرویدہ نہیں ہوں۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند چمکتا نظر آیا، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا، لأکونن من القوم الضالین، میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہوتا۔
فلما رأى الشمس بازغۃ، جب سورج کو روشن دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں تو بیزار ہوں ان سب سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔